خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہاں کے مقامی وقت مطابق اس وقت دوپہر کے 1:30 بجے اور باہر کا درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس ہے۔ آپ تمام مسافروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ جب تک جہاز مکمل طور سے رک نہ جائے اور سیٹ بیلٹ کا اشارہ بجھا نہ لیا جائے اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر ہمارے ساتھ خوشگوار۔ السلام علیکم ناظرین، واو انجوائے پارٹی چینل کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عمرہ یا حج کرنے کا ہر بندے کی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضری دے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو عمرہ کرنے کے یا حج کرنے کے تمام جو سنت طریقے ہیں ان سے مکمل طور پر آگاہی ہونی چاہیے، اور جب آپ ادھر جائیں حرمین شریفین تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ عمرہ کرنے کا مکمل سنت طریقہ اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے احرام کا طریقہ۔ احرام پہننے سے پہلے غسل کر لیں یا وضو کر لیں، اس کے بعد مرد حضرات 2 چادریں لے لیں، ایک باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں۔ کوئی جوتے وغیرہ پہنے ہو تو وہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں، جبکہ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکھیں، البتہ چہرے پہ کپڑا نہ لگنے دیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجا لگا ہو اور اس چھجے سے نقاب گرا لیں۔ اس کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈال کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ہوائی جہاز میں اگر آپ جا رہے ہیں تو ہوائی جہاز میں احرام باندھنا زیادہ اچھا ہے۔ جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو جائے تو نیت و تلبیہ پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ احرام کی پابندیاں نیت و تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں، نہ کہ چادریں پہننے کے بعد۔ نفل نماز کے بعد یہ دعا مانگیے: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے، آمین۔ دعا کے بعد مرد بلند آواز میں اور عورتیں ہلکی آواز میں تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرے حضور میں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں سب نعمتیں ملک و بادشاہ تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سفر کے دوران جب آپ حرم شریف کی حدود میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، یہ آپ کے حرم و امن کی جگہ ہے، بس جہنم کو مجھ پر حرام فرما دیجئے اور اس دن کے عذاب سے ہمیں مامون فرمائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے، مجھے اپنے دوستوں اور اہل اطاعت میں سے بنا دیجئے۔ پھر ذوق و شوق کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ شریف میں داخل ہوں۔ مکہ شریف پہنچ کر اپنے ہوٹل میں اپنا سامان شفٹ کریں، اس کے بعد 2-3 گھنٹے آرام کریں۔ آرام کرنے کے بعد پھر وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر حرم شریف کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حرم شریف میں داخل ہو کر جب خانہ کعبہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑے تو یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، تو جو بھی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ اس کے بعد پھر آپ طواف کی تیاری کر لیں۔ اب آپ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود جو ہے آپ کے دائیں طرف ہو جائے، اور طواف کی نیت اس طرح کر لیں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ استلام کرنے کے بعد دائیں طرف سے طواف شروع کریں۔ حجر اسود کے استلام یا اشارہ کے سوا دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پش کرنا جائز نہیں ہے، اس بات کا خصوصی خیال رکھیے گا۔ مرد حضرات طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر شانے اچکاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیز قدموں سے چلیں، اس کو رمل کہتے ہیں۔
اس کے بعد چلتے چلتے جب آپ رکن یمانی کی طرف پہنچیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہی دعا کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں۔ آپ کا یہ پہلا چکر مکمل ہوا۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر طواف کے پورے کرتے ہیں۔ اب آپ ملتزم پہ آ جائیں اور خوب رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ دعا سے فارغ ہو کے مقام ابراہیم کے پیچھے آ جائیں اور یہاں پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ دعا کے بعد جی بھر کر آب زمزم پئیں اور یہ دعا مانگیں، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ اب صحیح کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام کر لیں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں، اور صفا پہنچنے کے بعد صحیح کرنے کے لیے یہ نیت کریں، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوں، اس کو میرے واسطے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے، آمین۔ ہم تو سنا سے فارغ ہوتے ہی مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جب سبز لائٹوں کے درمیان پہنچیں تو مرد اعتدال کے ساتھ دوڑیں جبکہ عورتیں نہ دوڑیں، اور یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت العزیز الاکرم۔ جب مروہ پر پہنچیں تو ادھر آپ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور جو بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوا۔ اسی طرح دوسرا چکر صفا پر پہنچ کر اور تیسرا چکر مروہ پر پہنچ کر ختم ہوگا۔ اسی طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو آخر میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے حرم کے اندر ادا کریں۔ پھر آخر میں حلق یا قصر، مرد حضرات سر پورا منڈوائیں اور عورتیں 1 انگلی کے پورے کی لمبائی سے زیادہ بال کٹوائیں۔ اب حلق یا قصر کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، احرام اتار دیں اور روزمرہ کے کپڑے پہن لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو عمرے کی سعادت بخشی اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی، اور اپنی بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ حضور